فخر الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات منبع فیوزات رحمت للعالمین آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ذاتوں کے اس انداز اور کیفیت نال درود اور سلام دا نذرانہ پیش کرو کہ سرب وجود دا اس پنڈال دے اندر ہوئے مگر روح مدینۃ الرسول دے اندر ہوئے۔ سارے حضرات با آواز بلند سن پاک نبی دی محبت دی اندر گم ہو کے درود و سلام دا ہدیہ پیش کرو، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، نوجوان ہیں او بھی پڑھ گئے، بزرگ حضرات ہیں او بھی پڑھ گئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على الصلاة اسلام واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر معززین علاقہ شرفاء علاقہ عمائدین علاقہ خصوصاً بانی محفل برادرم مہر محمد عابد صاحب اور آپ دے والد بزرگوار اور دیگر جتنے بھی اعزاء اقرباء دوست احباب اور رونق محفل زینت محفل سڈے بزرگ دے نال انتہائی پیار اور محبت رکھنے والے اوہو مشفقانہ اور انتہائی کریمانہ پیار رکھنے والے سارے نال بھی میری مراد سارے بزرگ جناب چاچا حاجی کرم حسین صاحب جی مجدو ہو اور دیگر جتنے بھی رب رسول دے مہمان تشریف فرما ہو، سب تو پہلے کریم پروردگار دے دربار دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اسا سارے بھائیاں دا چل آونا مل باہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اسا سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے۔ عزیزان محترم، اسا کسی عام جگہ دے نہیں بیٹھے بلکہ اللہ دے ولی دے پڑوس دے اندر بیٹھے ہیں۔ او اللہ دا ولی جائیں خود آپ مجاہدی دے اندر بیٹھ کے چلہ نہیں کیتا، کہیں قبرستان دے اندر بیٹھ کے عبادت نہیں کی تھی، گھر دے کہیں کونے کو اپنا معبد خانہ نہیں بنایا، بلکہ ایک ایک دروازے دے ون کے اللہ دے کلام دی تعلیم کو عام کی دے، ایک ایک دروازے دے ون کے اور فی سبیل اللہ کوئی مطالبہ نہیں کیتا، نہ کوئی مال و زر دا مطالبہ کیتے، نہ اپنی سہولیات دا مطالبہ کیتے، نہ اپنی تکلیف دا خیال کیتے، نہ اپنی کمزوری دا لحاظ کیتے، نہ اپنی صحت دا خیال، نہ اپنے وجود دا خیال، رب دے کلام دی معرفت دی اندر اس قدر مستغرق ہوئے کہ اس استغراق دی وجہ کلو دنیا آج انہاں دے قدمہ دے بوسے گھندی پئیے۔ اساں دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں نے صدقے تہاڈی میری اولاد کو بھی قرآن دا قاری بناوے، تہاڈی میری اولاد کو بھی اچھا بناوے اور نیک بناوے، نیکوں دی صحبت عطا فرماوے۔ سارے حضرات دل دی گہرائی نال دعا کرو کہ خلاق عالم توری آمین دے صدقے میرے بھی والدین کریمین دے درجات بلند فرماوے، آمین آکھو جا۔ عزیزان محترم، وقت بہت تیزی نال گزرتا ہے، انشاءاللہ 4 بجے میں گفتگو بند کر رہے سا، میں اگلی منظر مقصود بھی حاضری پیش کرنی ہے۔ خصوصی توجہ رکھے سو، گلہ اگرچہ ناساز ہے لیکن ذوق ناساز نہیں، محبت بھی ذوق والی ہے اور ذوق خود آبی جوان ہے۔ اگر تسا حضرات مایوسی دا مظاہرہ کیتا تو میں سوائے دکھ دے بھی کچھ نہ گھنوے سا، تسا سنو دے بھاوے نہ سنو، لیکن آسمان دی مخلوق دی پئی ہے، کیونکہ جس جگہ دے رب رسول دے ذکر دی محفل دے اہتمام ہوئے اس جگہ دے اللہ دے فرشتے دا نزول ہوندے اور او فرشتے آ کے اپنے محبوب دا ذکر بھی سننے اور
کریم پروردگار دا ذکر بھی سماعت کریں نے کوئی انسان سنے تے بھاوے نہ سنے لیکن آسمان دے فرشتے ضرور سننے والے ہیں آسمان والی مبارک ذات بھی سننے والی ہے کریم ذات بھی اس ذکر کو سننے والی ہے کوئی سنے نہ سنے لیکن دل دی اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ سارا خالق اور مالک ضرور سننے والا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء شان اہل بیت عزیزان محترم اے مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے 10 محرم الحرام شریف ہے اس دن میں اندر جناب امام علی مقام سلطان کربلا میرے پیر و مرشد جناب حضرت امام حسین دی عظیم شہادت ہے عظیم دن ہے عظیم شہادت ہے وقت نہیں کہ میں 10 محرم الحرام شریف کا گلدستہ پیش کرا اسلام دی تاریخ کا مطالعہ کرو بڑے بڑے اہم واقعات 10 محرم الحرام شریف کو وقوع پذیر ہوئے لیکن آؤ اس دن دے حوالے نال اتنا عرض کا دیما تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات منبع فیوزات رحمت للعالمین آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ 10 محرم الحرام شریف دا روزہ رکھیں دے وہ ایویں سمجھے کہ 2 سال دا روزے پیا رکھیں دے کیا مطلب کہ جڑا بندہ یوم عاشور دا روزہ رکھیں دے 10 محرم الحرام دا روزہ رکھیں دے خالق کائنات کو 2 سال دا نفلی روزہ رکھن دا ثواب عطا فرما چھوڑے دے اور اے عام دن نہیں اے تو او ڈیگ ہے یعنی متعلق جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سارے پاک محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس دن بھی اندر اپنے اہل و عیال واسطے خرچہ کرے انہاں واسطے اچھے کھانے دا اہتمام کرے اچھا کھاوے اچھا پلاوے اللہ اس دن دی برکت نال پورا سال وافر روزی عطا فرمے دے جناب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمینن کہ جنت میں حضور اے فرمان پڑھے میں جو آزماون دی خاطر اندو تے عامہ جو کیتے آپ نے فرمایا قسم خالق کائنات دی جس ذات نے توحاد میرے پاک نبی دی واللیل والی زلف دے اندر رانائی رکھ چھوڑیے جی میں حضور نے فرمایا میں اوہ عمل جو کیتے اللہ نے میرے گمانہ کل وقت کے میں روزی عطا فرما چھوڑیے تو آؤ چلتے ہیں بارگاہ نبوت کے اندر عظمت اہل بیت محبت آل رسول دے حوالے نال چند کلمات عرض کر کے خود کربلا دے میدان دے اندر اپنی ہاتھی لوا کے میں گفتگو اختتام تک پہنچا کے رخصت جاسا تو سے حکمت تبا درود پاک سناؤ جا میں محبت آل رسول دے حوالے نال چند کلمات عرض کراں